الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں نے آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 37 38 اور 39 4 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا شان نزول اگر سمجھ آئے تو پھر پورا مسئلہ اور آیت کریمہ کا مقصد سمجھ آ سکتا ہے۔ عربی زبان میں اور اصطلاحات میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک شان نزول اور ایک شان ورود۔ قرآن کریم کی کسی آیت یا کسی صورت کے اللہ رب العزت کے آسمان سے نازل کرنے کا جو خاص واقعہ سبب بنے اسے قرآن کریم کی آیت یا صورت کا شان نزول کہتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کا اگر کوئی خاص واقعہ سبب بنے تو اسے اس حدیث کا شان ورود کہتے ہیں۔ تو شان نزول کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے اور شان ورود کا تعلق حدیث مبارک کے ساتھ ہے۔ حدیث کے سبب کو شان ورود اور آیت کے نزول کے سبب کو شان نزول کہتے ہیں۔ تو ان آیات کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ بہت عجیب ہے اور بڑا درد مند بھی ہے اور فکر انگیز اور سبق آموز بھی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ان کو اغوا کر لیا گیا اور اٹھا لیا گیا۔ یہ ایک قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو بنو قیس عرب کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے اس قافلے کو لوٹا، حملہ کیا، اس سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے اغوا کر لیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں مکہ مکرمہ میں آ کر بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں حضرت زید کو خریدا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید کو اس وقت خریدا جب ابھی تک ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت خریدا جب ابھی تک ان کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا تھا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلام حضرت زید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ اور تحفہ پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں تھے، غلام بھی تھے اور بچے بھی تھے۔ ادھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ان کے چچا، ان کا خاندان ان کی تلاش میں پریشان پھرتا رہا، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی محبت ہے جو والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نہایت سردردی کے ساتھ ان کی تلاش میں لگے رہے، روتے بھی تھے، پریشان بھی ہوتے تھے، جیسے اولاد کے گم جانے کی وجہ سے والدین پریشان ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی قافلہ ان کے علاقے کا حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا تو وہاں ان لوگوں نے حضرت زید کو پہچان لیا۔ واپس جا کر حضرت زید کے والدین کو بتایا کہ تمہارا بچہ فلاں جگہ پر موجود ہے اور ہم نے مکہ مکرمہ میں دیکھا ہے۔ بلکہ اس قافلہ نے حضرت زید کو بھی ان کے والدین کا رونا بتایا کہ تمہارے والد روتے ہیں، تمہارے والد نے یہ شعر پڑھے ہیں، تمہارے والد تمہاری محبت اور محبت کی وجہ سے تمہاری جدائی میں بے حد پریشان ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو 3 شعر لکھے، 3 شعر دیے کہ میرے والد کو جا کر یہ سنا دینا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں جس شخص کی غلامی میں ہوں اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ملتی، ان نے مجھے باپ کا پیار دیا ہے، محبت دی ہے، فلاں چیز دی ہے، اس لیے ان کو چھوڑ کر میں نہیں آ سکتا۔ تو حضرت زید کے والدین کو جب پتہ چلا تو وہاں سے ان کے والد اور ان کے چچا فدیہ کی رقم لے کر وہاں سے چلے اور مکہ مکرمہ کا سفر کیا، اور مکہ مکرمہ حضرت زید سے ملے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ہاشمی لوگ ہیں، قریشی ہیں، مکہ کے سردار ہیں، تو آپ لوگ تو وہ ہیں کہ جو غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، غلام رکھا تو نہیں کرتے۔ ہم آئے ہیں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے، اور اس کے فدیے کی جس قدر رقم ہم آپ کو دیتے ہیں آپ ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا زید موجود ہے، اگر یہ جانا چاہے تو بغیر فدیے کی رقم کے میں اس کو بخوشی واپس بھیجنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر یہ خوشی سے واپس نہ جانا چاہے تو جبراً تم اس کو نہیں لے جا سکتے۔ ان لوگوں نے حضرت زید سے گفتگو کی تو زید نے فرمایا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ والدین نے بہت سمجھایا کہ دیکھو وہاں تم آزاد ہو، یہاں تم غلام ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ میں غلام ہوں، لیکن دنیا میں ایسے شخص کی غلامی وہ تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی، میرا مقدر ہے کہ اس شخص کی غلامی مجھے مل گئی ہے، میں ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی علم ہوا اور حضرت زید کی بات سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور پھر فرمایا کہ آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ تو زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا ان کو بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید کے والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر وہاں سے واپس ہو گئے کہ جب زید بھی خوش ہیں اور جن کی خدمت میں وہ بھی خوش ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا اولاد کہاں پر ہے، تو خوشی کے ساتھ حضرت زید کو چھوڑ کر واپس چل دیے۔ تو جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اس دن سے ان کو زید بن حارثہ کی بجائے مکہ والوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے تو نہیں تھے، منہ بولے بیٹے تھے، جسے عربی زبان میں متبنہ کہتے ہیں، منہ بولا بیٹا۔ تو زید بن محمد کے نام سے یہ مشہور ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باپ والا پیار بھی دیا اور باپ والی محبت بھی عطا فرما دی۔ حضرت زید کو چونکہ زید بن محمد کہا جاتا تھا، لیکن جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم، کہ جس شخص کا حقیقی بیٹا نہ ہو بلکہ منہ بولا بیٹا ہو، تو اس منہ بولے بیٹے کو حقیقی باپ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اور جس کو منہ بولا باپ بنایا ہے اس کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر ان کو زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے زید بن محمد کہا جاتا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، لیکن جب قرآن کریم کی آیت اتری ادعوہم لآبائہم،
کہ ان کو ان کے والد کے نام سے پکارو، تو پھر زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا شدید دکھ ہوا کہ میری نسبت بدل گئی ہے، پہلے دنیا زید بن محمد کہتی تھی، اب زید بن حارثہ کہتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احساس تھا کہ حضرت زید کو اس بات کا نہایت دکھ ہے اور نہایت افسوس ہے۔ ان کے اس دکھ کے ازالے کے لیے، ان کے افسوس کو ختم کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی لگتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرانا چاہا۔ مطلب کیا تھا کہ زید کو جو دکھ تھا اور زید کو جو تکلیف ہوئی، یہ میری پھوپھی کی لڑکی کے ساتھ نکاح کی وجہ سے یہ خوش ہو جائے گا اور وہ دکھ ان کا ختم ہو جائے گا۔ ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ان کو رشتہ داری مل جائے گی کہ حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہے حضرت زینب، تو ان کے ساتھ نکاح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جڑ جائے گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی کو آزادی پر ترجیح دی ہے، والدین کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو پسند کیا ہے، تو اس شخص کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کو راحت اور خوشی دینی چاہیے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے لیے پیغام نکاح بھیجا، تو حضرت زینب بنت جہش اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا، اور انکار کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا خاندان بڑا ہے، اس کے اوپر غلامی کا داغ لگا ہوا ہے، یہ پہلے غلام تھا اور بعد میں آزاد ہوا، تو ہمارا ایسے کوئی جوڑ بنتا نہیں ہے، برابری نہیں ہے، اس لیے انہوں نے رشتے سے انکار کیا۔ جب انہوں نے رشتے سے انکار کیا تو اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ فرما دیں تو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے اس فیصلے سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو شخص اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کرتا ہے وہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نبی کے فیصلے کے بعد تمہارے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں تیار ہو گئے۔ بالآخر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا گیا۔ اس سے یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے، اگر ایک طرف مسئلہ ماں کا، باپ کا اور قبیلے، برادری، خاندان کا ہو، اور ایک طرف حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خود اللہ رب العزت کی ذات کا ہو، تو ہمیں اپنے خاندان کی بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دینی چاہیے، اپنے قبیلے اور برادری کی بجائے اپنے اللہ کی بات کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے اور اللہ کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ اس سے بات ثابت ہوئی۔ دیکھیں نا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بھی بڑا ہے، خاندان بھی بڑا ہے، حضرت زید غلامی سے آزاد ہوئے ہیں تو نکاح کو دل بھی نہیں کرتا، پسند بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا، اب ان کو نکاح کرنا پڑا اور اپنی رائے کو بدلنا پڑا۔ اس لیے ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، شادی سے لے کے خوشی، موت، غمی تک، خوشی سے لے کے غمی تک، شادی سے لے کے موت تک، شادی سے لے کے غمی تک، اور پیدائش سے لے کے موت تک، صحت سے لے کے بیماریوں تک، آدمی کو جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، اور ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کے پیٹ تک، جتنی بھی حالتیں ہیں، ہر حال میں انسان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کا حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کو ہر حال میں اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے آج بہت بڑے مسئلے ہیں، مثلا ایک بہت بڑا مسئلہ شادی کے موقع پر بے پردگی کا ہے، شادی کے موقع پر گانے بجانے کا ہے، شادی کے موقع پر ڈھول بجانے کا ہے، شادی کے موقع پہ مہندی کی رسموں کا ہے، شادی کے موقع پہ مایوں کی رسموں کا ہے، شادی کے موقع پر نیوندرا کی رسموں کا ہے، شادی کے موقع پر کھڑے ہو کر کھلانے کا مسئلہ ہے، شادی کے موقع پر ویڈیوز عورتوں اور مردوں کی اکٹھی بنانے کا ہے، شادی کے موقع پر جہیز کے مطالبے کا ہے، شادی کے موقع پر بہت بڑے بڑے حق مہر کے مطالبے کا ہے۔ یہ بڑے بڑے ہمارے ہاں مسائل پیش آتے ہیں، بڑے بڑے۔ تو اس موقع پر ہمیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھیں کہ جو حضور کی ذات کا فیصلہ اس کے مقابلے میں ساری چیزیں چھوڑ دیں، نتیجہ یہ نکلے گا اللہ کریم شادی میں برکتیں عطا فرمائیں گے، اللہ خوشی میں برکتیں عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت آدمی کے سارے معاملات ٹھیک فرما دیں گے۔ اور جب اس خوشی کے موقع پہ ہماری زبان سے جملہ نکلتا ہے تو اللہ کا عرش بھی اس سے کامتا ہوگا کہ کس قدر افسوسناک جملہ ہے کہ ادھر اللہ کے نبی کی سنتیں چھوٹتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مٹتا ہے، اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، اور لوگ ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو روز روز شادی تو نہیں ہونی، زندگی ایک بار ہی ہوئی ہے، یہ روز روز شادی تو نہیں ہونی، زندگی میں ایک بار خوشی ہوئی ہے، تم سے وہ بھی نہیں برداشت ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے زندگی میں ایک بار خوشی عطا فرمائی اتنی بڑی، اس خوشی کے موقع پہ اللہ کے حکم کو توڑ دینا بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اور تعجب یہ ہے کہ شادی کے موقع پر پوری کوشش کی جاتی ہے، ماں کو راضی کرو، خالہ کو راضی کرو، پھوپھی کو راضی کرو، ماموں کو راضی کرو، چچا تایا کو راضی کرو، دور دور تک کے رشتوں کو منایا جاتا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے، خوشی کا موقع ہے اور یہ شادی میں شریک ہو جائے تو بہتر ہے۔ پھر صرف چچا ماموں اور پھوپھا یا پھوپھی برادری کا نہیں ہے، اس سے بڑھ کے اپنے گاؤں اور کام کرنے والے گھر کے کمیوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ گھر میں کام کرنے والے آدمی، نائی کو بھی خوش کرو، موچی کو بھی خوش کرو، ترخان کو بھی خوش کرو، چوکیدار کو بھی خوش کرو، ان کو بھی خوش کرتے ہیں۔ ان سے آگے نکل کے اگر ہمارے ہاں کوئی صفائی کرنے والا، گٹر اور نالیوں کو صاف کرنے والا عیسائی ہو، اس کو بھی خوش کرتے ہیں کہ عید کا دن ہے، اس کو نکاح کا دن ہے، اس کو ناراض نہ کرنا۔ اگر کسی کی خوشی کی فکر نہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے جس کی خوشی کا بندے احساس نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات کو خوش کرنے کا اللہ ہمیں احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پردے کے مسئلے پر گھر والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ پردہ نہ ہو، اللہ کا حکم ہے پردہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کا طریقہ ہے کہ پردہ ہونا چاہیے۔ اب اس موقع پر خاندان کو، بازار کو، برادری کو اور قبیلے کو نہ دیکھیں، اللہ کا نام لے کے پردہ کریں اور شرعی پردے کریں۔ دیکھیں اس میں اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں، اس میں عزت کی بھی حفاظت ہے، عصمت کی بھی حفاظت ہے، خاندان کی بھی حفاظت ہے، فتنوں سے بھی حفاظت ہے، جھگڑوں سے بھی حفاظت ہے۔ جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی قربانی دی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خواہش کی بنیاد پہ انہیں اپنے آپ کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے حضرت زید کے نکاح کے لیے پیش کر دیا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرما دیا تو خود ان کا مہر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ادا فرمایا، چونکہ حضرت زید کو حضور نے بیٹا بنایا ہوا تھا تو حق مہر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا فرمایا، اور حق مہر بھی انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عطا فرمایا۔ ہمارے ہاں ایک معاملہ چلتا ہے حق مہر کا، جب بھی نکاح پڑھانے کا موقع ہے تو لوگ اس وقت پوچھتے ہیں جی اگر پوچھیں حق مہر کتنا ہے تو کہتے ہیں حق مہر فاطمی رکھ لو۔ ہمیں اتنا تعجب ہوتا ہے کہ جہیز فاطمی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بارات فاطمی کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، باقی نکاح کی فاطمی رسموں کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور جب بچی کو 2 روپے دینے کی بات ہوتی ہے تو اس پر کہتا ہے جی حق مہر فاطمی رکھ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کوئی بارات تو نہیں آئی تھی، حضرت فاطمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بھجوا دیا تھا اپنی بہن ام ایمن رضی اللہ عنہا کے ساتھ، تو پھر اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اور جو ان کی منگنی کا طریقہ ہے کتنا آسان ہے، کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہے، سادی سی نکاح کی تقریب ہے، کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن حق مہر کے موقع پر آ کے بس مہر فاطمی سب بندوں کو یاد آتا ہے۔ حق مہر میں 2 چیزوں کا خیال کیا کریں۔ نمبر 1، اتنا حق مہر زیادہ نہ ہو کہ دینے والے لڑکے اور دولہے کو تکلیف ہو اور اس کی برداشت سے باہر ہو، اور اتنا تھوڑا حق مہر بھی نہ ہو کہ لڑکی کو اپنے خاندان میں بتاتے ہوئے شرم اور عیب محسوس ہو کہ یہ تھوڑا سا مجھے حق مہر ملا ہے۔ لڑکے اور لڑکی دونوں کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو رقم طے کی جائے
وہی مسنون اور موافق طریقہ ہے اور وہی بہتر طریقہ ہے۔ تو حق مہر 10 دراہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، باقی جتنا آدمی خوشی سے دے سکے تو دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ فرمایا جو ان کا حق مہر طے کیا تھا 10 دینار سرخ، جو آج کے حساب سے تقریباً 4.25 تولے سونا بنتا ہے، اور 60 درہم جو آج کی مقدار سے تقریباً 16 تولہ چاندی بنتی ہے۔ اسی طرح ایک جانور بھی ان کو دیا، ایک زنانہ جوڑا دیا، اور اس طرح تقریباً 43 سیر آٹا وہ بھی ان کو دیا، اور 8.5 سیر 30 ماشے ان کو کھجور بھی دیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر بھی ادا فرما دیا۔ نکاح ہوا، خوشی کے ساتھ زندگی بسر ہونے لگی، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تو ہو گیا۔ ان آیات کے شان نزول کا ایک موقع یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ حضرت زینب نکاح میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ حضرت زید کی غلامی کی وجہ سے جب قرآن کریم کی آیت اتری تو انہیں اپنی خواہش کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان حسب نسب کا خیال نہیں کیا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ نکاح کرتے وقت خامن اور بیوی کے خاندان کا برابر یا برابر کے قریب ہونا یہ بہتر مناسب ہے۔ کسی بھی لڑکی کو اپنی مرضی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ بالغ لڑکی ہو اپنی مرضی سے نکاح کر لے، اگرچہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن ایسا نکاح کرنے کے مفاسد نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ اس جوانی کی عمر میں آدمی کو نقصانات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ نکاح کر بیٹھتی ہے اور بعد میں جب غلطیاں، افسوس، ندامتیں شروع ہوتی ہیں تو پھر والدین بھی کبھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ والدین کا دل جو دکھایا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح لڑکا اس کو بھی خیال کرنا چاہیے، لڑکی کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جس والدہ نے ماں کے پیٹ میں رکھا ہے، جس والدہ نے بچپن میں پیشاب اور پخانے صاف کیے ہیں، جس ماں نے بچپن میں اس کی تربیت کا اہتمام کیا ہے، گرمی اور سردی سے بچایا ہے، اور جن والدین اس پر بہت پیسہ لگایا، جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جب جوانی میں فیصلوں کا وقت آئے تو والدین کی خواہش کو نظر انداز کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ والدین کی خواہش کا بہت زیادہ احترام اور اکرام کرنا چاہیے۔ اس لیے والدین سے بڑھ کے شادیاں کرنا یہ سراسر ظلم اور بہت بڑے نقصانات کا پیش خیمہ ہے، اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ خیر میں کہہ رہا تھا کہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن والدین بھی سوچیں اپنی بیٹی کا نکاح کرتے وقت اس کا خیال کریں۔ عموماً نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 لڑکی کا پیسہ، دولت۔ نمبر 2 لڑکی کا حسن و جمال۔ نمبر 3 لڑکی کا خاندان، اور نمبر 4 ان لڑکی والوں کا پیشہ، یہ نمبر 4 ان کا دین۔ یہ 4 چیز سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1 مال کو دیکھتے ہیں، اس کے جمال کو دیکھتے ہیں، اس کے حسب اور نسب کو دیکھتے ہیں، خاندان کو، اور اس کے دین کو دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگرچہ ان 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے لیکن تم دین کو ترجیح دینا اور دین کا خیال رکھنا۔ معلوم ہوا کہ خاندان میں برابری ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی لڑکا خاندان کے اعتبار سے چھوٹا ہو اور دینی اعتبار سے آپ کے خاندان سے بڑا ہو تو پھر اس کو لڑکی دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان میں برابری کی ترغیب بھی دی ہے، اور جب دینی تقاضا ہے تو برابری کو چھوڑنے کا حکم بھی دیا ہے۔ یہاں دینی مقاصد اور دینی فوائد کیا تھے؟ ساری حکمتیں تو اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد حضرت زینب بنت جاش اور عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے فیصلے کو بدل دیا، اور حضرت زینب کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے ہو گیا۔ ایک تو ان آیات میں آیت نمبر 36 میں یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ آگے آیت نمبر 37 میں ایک دوسرا مسئلہ سمجھایا گیا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موافقت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک تو حضرت زینب کے ذہن میں تھا کہ میں بڑے خاندان کی ہوں، اس کا خاندان مجھ سے چھوٹا ہے، میں قریش اور آزاد کی ہوں اور اس کے اوپر غلامی کا داغ بھی ہے۔ اور دوسرا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں کچھ تیزی تھی، مزاج ان کا سخت تھا۔ تو ان 2 باتوں کی وجہ سے حضرت زید کی اطاعت میں کچھ ان سے کمی بھی ہوتی، حضرت زید کی خدمت میں بھی کمی ہوتی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات سے بہت تنگ دل ہوئے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے
کہ میں حضرت زینب کو طلاق دے کر فارغ کر دوں، ہمارا نباہ آپس میں نہیں ہو رہا۔ اور شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب نکاح ہو جائے تو حتی الامکان ان کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کوئی صورت بھی نبھانے کی باقی نہ رہے تو پھر دونوں خاندانوں کے کچھ لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں اور ان میں طلاق کے عمل کو جاری کروا دیں، اور طلاق دیتے وقت بھی 3 طلاقیں اکٹھی دینے کا کبھی بھی جرم نہ کریں، اس لیے کہ 3 طلاق کے بعد تو پھر بیوی رکھنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، بالکل وہ بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، تو اس کے دوبارہ اس کے پاس رہنے کی صورت کوئی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر الا یہ کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے، وہ کسی اپنی وجہ سے اس کو طلاق دے دے، پھر دوبارہ نہ چاہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ایسا تو بہت کم ہوتا ہے۔ جب کسی اور سے نکاح ہوا تو بلا وجہ وہ کیوں طلاق دے گا؟ اگر بلا وجہ وہ طلاق دے گا تو اس پر بھی بہت بڑا جرم ہوگا، اور اگر یہ کہہ کر اسے طلاق دلوائیں کہ ہم تیرے نکاح میں دے دیتے ہیں اور تمہیں اس کو اپنے پاس رکھو، بیوی کا تعلق جوڑو پھر اس کو طلاق دے دو، اگر اس طرح نکاح کروا کے پہلے خامد کے لیے حلال کروائیں گے تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت آئی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایسا کام کیا اس پر بھی خدا کی لعنت، اور جس پہلے شوہر کے لیے ایسا کیا گیا اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ اس لیے کبھی بھی طلاق کی نوبت آ جائے، خدا نہ کرے، تو اکٹھی 3 طلاقیں کبھی بھی نہ دیں، 2 طلاقیں بھی کبھی بھی نہ دیں۔ خامد کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، اور عورتوں گھر میں ان مسائل کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ 1 طلاق رجی دے دے، رجی کا معنی ہوتا ہے وہ طلاق جس میں خامد اپنی بیوی سے بغیر نکاح کے عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، یہ ہوتی ہے طلاق رجی۔ عدت کیا ہے؟ اگر عورت امید کے ساتھ ہے تو جب تک عورت امید سے اس کی عدت ہوتی ہے، بچے اور بچے کی پیدائش ختم ہو جائے عدت پوری ہو جاتی ہے، خواہ وہ 6 مہینے لگیں، خواہ 6 گھنٹے لگیں۔ بالکل اسی طرح اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر امید کے ساتھ نہیں ہے تو 3 ماہواریاں اس کی عدت بنتی ہیں، اس کو خیال کرنا چاہیے۔ اور میں خیر جو بات سمجھا رہا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے موافقت نہیں ہو رہی تھی، مزاج آپس میں ملتا تھا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ان کو طلاق دے دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات اللہ رب العزت کی طرف سے بات کی اطلاع مل گئی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح چھوڑ دیں گے اور طلاق ہو جائے گی، اور بعد میں ان سے نکاح کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سمجھایا کہ نہیں، تم اللہ سے ڈرو، اپنی بیوی نکاح میں رکھو اور بیوی کو طلاق نہ دو، بیوی کو جدا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا اگر حضرت زید اس کو طلاق دیتے ہیں تو بعد میں نکاح کر لوں گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترغیب بھی دیتے رہے، کیونکہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا کہ دیکھو اتنی شوق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، حضرت زید رضی اللہ طلاق دے دی ہے، معاشرے میں باتیں ہوں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نکاح فرمائیں گے تو معاشرے کے اندر ایک بات چل پڑے گی کہ دیکھو جی اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، حالانکہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، نہ ہی منہ بولے بیٹے کی بیوی اپنے سسر کے لیے اوپر حرام ہوتی ہے کہ نکاح نہیں کر سکتا والد پر، اور نہ ہی اس کے ساتھ بے پردگی ہوتی ہے، یعنی منہ بولا بیٹا اس کا باپ اگر ہو تو بہو اس سے پردہ کرتی ہے، اس کو پردہ کرنا چاہیے، اور اگر وہ ان میں سے کسی کی وفات ہو تو اس کا وارث نہ وہ باپ بن سکتا ہے نہ بیٹی اس کی وارث بن سکتی ہے، اس لیے کہ منہ بولا بیٹا ہے تو منہ بولے بیٹے کی حیثیت بالکل الگ تھلگ ہوتی ہے۔ میں خیر یہ بات سمجھا رہا تھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ مکہ مدینہ منورہ معاشرے میں فضا پھیل جائے گی کہ دیکھو جی اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ یا میرے پیغمبر حضرت زید جن پر خدا نے انعام کیا ہے، ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، جن کو صحابیت کا شرف بخشا ہے، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور ان پر آپ نے احسان فرمایا کہ ان کو غلامی سے آزادی دی ہے اور ان کو اپنے پاس رکھا ہے۔ امسک علیک زوجک، آپ ایسے زید کو فرما رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو روک کے رکھے، اللہ سے ڈرے، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ کے دل میں تھا کہ بعد میں سے نکاح کر لوں گا، اس بات کو آپ نے چھپایا ہے لوگوں کے خوف کی وجہ سے۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا زیادہ مناسب ہے، لوگوں سے کیا ڈرنا۔ اے میرے پیغمبر اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ کر لیں تو آپ اس میں گھبرائیں مت، دل چھوٹا نہ کریں، آپ بعد میں ہم نے آپ کا نکاح کے ساتھ کر دیا ہے،
یعنی تکویناً نکاح طے ہو گیا ہے، آسمان پہ نکاح کا فیصلہ ہو گیا آپ کا، تو آپ ان سے نکاح بعد میں فرمائیں، لیکن اس کو آپ خوف کی وجہ سے نہ چھوڑیں بلکہ مسئلہ کھلنے دیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوف محسوس ہوتا تھا شریعت کے مسئلے پر عمل کرنے میں، نبی کبھی بھی اپنی قوم سے نہ جھجکتا ہے، نہ شرماتا ہے، نہ قوم سے خوف محسوس کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں صرف اتنی سی بات تھی کہ حضرت زینب کی دلجوئی کے لیے میں نکاح کر لوں گا، حضرت زینب کی دلجوئی کے لیے، تاکہ زید کے نکاح سے نکلی ہے تو میں نکاح کر لوں، زینب کی دلجوئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک دنیاوی معاملہ سمجھ رہے تھے کہ زینب کی دلجوئی مقصود ہے، ادھر دلجوئی ہوگی ادھر لوگ باتیں کریں گے تو لوگوں کے ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان جانے کا خطرہ ہے، منافقین تانے کسیں گے، جیسے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، بہت ساری چیزیں ذہن میں تھی جس وجہ سے اس کے اظہار نہیں فرما رہے تھے۔ لیکن جب اللہ نے بات بتا دی ہے کہ نہیں میرے پیغمبر آپ نے نکاح کیا کرنا، ہم نے آپ کا نکاح آسمان سے فیصلہ کر دیا ہے، آپ کا نکاح انہی سے ہوگا۔ اب ان کے سامنے شرعی مسئلہ آ گیا کہ جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ نکاح ہوگا، اور شرعی مسئلہ کیا ہے کہ متبنہ اور منہ بولا بیٹا اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا آدمی کے لیے جائز ہے۔ اس پر جب یہ مسئلہ ہوا کہ اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے نکاح کرنا ہے، تو پھر کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف محسوس نہیں فرمایا، کبھی بھی جھجکاہٹ محسوس نہیں فرمائی، بلکہ فوراً اس تقاضے پر عمل کیا۔ یعنی جس مسئلے کو نبی دنیاوی معاملہ سمجھے اس پہ قوم سے خوف محسوس کرے تو ہو سکتا ہے، لیکن جس کو دینی مسئلہ سمجھے اور دینی تقاضا ہو اس پہ نبی کبھی بھی اپنی امت اور قوم سے خوف محسوس نہیں کرتا۔ خیر قرآن کریم نے پھر فرما دیا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا، کہ جب نبی حضرت زید نے ان کو فارغ کر دیا، زید رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ختم ہو گیا، اللہ فرماتے ہم نے ان کا نکاح کے ساتھ کر دیا، اور یہ کیوں تھا؟ تاکہ ایمان والوں پر منہ بولے بیٹوں کے معاملے، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں آئندہ کوئی حرج اور کوئی تکلیف نہ ہو جب وہ اس کو طلاق دینا چاہیں منہ بولا بیٹا، اور منہ بولا بیٹا جس نے بنایا ہے وہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس نے حکم لینا ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، اللہ کا حکم ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس پر عمل کر لیا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش سے ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات اور امہات المومنین میں اس بات پہ فخر فرمایا کرتی تھی کہ دیکھو تمہارا نکاح تو فلاں نے پڑھا ہے اور میرا نکاح خود اللہ کی ذات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروا دیا ہے۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ جب یہ آیت اتر گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش کے مکان میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی برہ، پہلے ان کا نام برہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ نام کو بدل کے زینب ان کا نام تجویز کر دیا کہ نہیں اصلی نام برہ نہیں، تمہیں زینب نام سے چلنا چاہیے، تو وہاں چلے گئے۔ اب عام بندہ سوچتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان میں ڈائریکٹ کیسے چلے گئے؟ جب اللہ نے ان کا نکاح فرما دیا، نکاح ہو گیا ہے، اب تو بیوی ہے تو ان کے گھر میں بغیر اجازت کے جانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ شریعت کے مسئلے پہ نبی عمل کرنے میں کبھی بھی نہیں جھجکتا۔ جب اللہ نے فرما دیا ہم نے نکاح کر دیا ہے، اب معاشرے کے نبی پرواہ نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان میں چلے گئے اور ان کو بتا دیا کہ آسمان سے تمہارا میرے ساتھ نکاح ہو گیا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ تو دوسرا مسئلہ اس میں کیا بتایا کہ منہ بولا بیٹا اگر وہ طلاق دے دے تو اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی اگر منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ طلاق کے بعد نکاح کرنا جائز ہے تو اس کا معنی منہ بولے بیٹے کی بیوی کا پردہ بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ جس سے نکاح ہو سکتا ہو اس سے پردہ ہوتا ہے، اور جس سے پردہ نہ ہو اس کے ساتھ نکاح کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آگے اللہ رب العزت فرمایا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، اگلی آیت نمبر 36 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو اس معاملے میں نبی پر کوئی مذائقہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جو فیصلہ اللہ فرما دے نبی وہ فیصلہ قبول کیا کرتا ہے، اور اس میں پیغمبر کے ذمہ کوئی الزام بھی نہیں ہے، جو فیصلہ خدا کا ہے وہی فیصلہ نبی کا ہے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم جو مقرر ہو چکا ہے اس حکم کے سامنے کسی بندے کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا سنت اللہ التی فی الذین خلو من قبل، یہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی خدا کا معاملہ تھا کہ جو نبی فیصلہ اللہ فیصلہ فرمائے نبی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا
یہ اللہ کا فیصلہ تھا، پیغمبر نے کیا ہے، نبی پر کوئی الزام نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ الزام نہ دے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے بیویاں موجود تھی تو پھر اس بیسوی سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی، اتنی بیویاں رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ فرمایا نا کوئی نبی کو تانا نہ دے، یہ اللہ کا آج بھی فیصلہ ہے، اور پہلے انبیاء کے ساتھ بھی جو فیصلہ اللہ کے معاملات گزر چکے ہیں اس پر بھی نبی نے کبھی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیا، بلکہ بعض مفسرین نے، خود مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھو، حضرت سلمان علیہ السلام دیکھو، دونوں نبی ہیں اور کثرت کے ساتھ ان کی بیویاں موجود ہیں، اور کبھی بھی اس مسئلے پہ انبیاء علیہ السلام نے اس کو محسوس نہیں فرمایا کہ لوگ اس کو کیا کہیں گے، لوگ اس کو برا محسوس کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پیغمبر کا فیصلہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہو تو پھر پیغمبر کو اس کے معاملے میں عرض کرنے جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور نبی اس معاملے میں ذرہ بھی محسوس نہیں فرماتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، میں نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے نکاح میں 100 اور سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں 300 بیویاں تھیں۔ اب یہ نبی ہے، ان کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں امتی کے لیے 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے، اور جو پیغمبر کے لیے جائز تھی اللہ کریم نے پیغمبر کے نکاح میں رکھ دی ہیں۔ فرمانا صرف یہ تھا کہ اس معاملے میں نبی پر کوئی الزام اور حرج نہیں ہے، اللہ کے فیصلے، اللہ کے قانون پر بات کرنا یہ بہت بڑا کفر ہے اور بہت بڑا جرم ہے کہ آدمی اللہ کے حکم کے اندر ایسے چیمگوئیاں کرے، کیڑے نکالے اور خدا کے حکم پر اعتراضات کرے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آگے آیت نمبر 39 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ اے میرے پیغمبر، جو آپ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں، جو ان کے ذمے تھا اس پر عمل کرتے، اللہ کے پیغامات پہنچاتے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے ماسوا سے کبھی نہیں ڈرے۔ میرے پیغمبر ان کا طرز عمل بھی یہ تھا، آپ کا طرز عمل بھی یہ ہونا چاہیے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور میرے پیغمبر اللہ کافی ہے، اور جس شخص کو اللہ کافی ہو جائے دنیا کی کوئی ذات اس کو رتی برابر بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ خیر، ان دو آیتوں میں بنیادی طور پہ 2 مسئلے ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ نمبر 1 مسئلہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی بندے کی بات قابل اعتبار نہیں ہوتی، اور خصوصاً خاندان اور برادری کی تو کوئی رتی برابر پرواہ نہ کرے۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا، اس کے سامنے سب باتوں پر عمل کرے اور برادری کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ کل جب موت آنی ہے قبر میں اتار کے برادری واپس آ جانا ہے۔ فرشتے نے یہ نہیں پوچھنا تیرا باپ کون تھا، یہ نہیں پوچھے گا من امک تیری ماں کون ہے، من ابوک تیرا باپ کون ہے، من اخوک بتا تیرا بھائی کون ہے، اچھا بتا من قومک تیری قوم کیا ہے، تیری قبیلہ کیا ہے نا۔ فرشتہ پوچھے گا من ربک بتا تیرا رب کون ہے، من نبیک بتا تیرا نبی کون ہے، ما دینک بتا تیرا دین کیا ہے۔ تو قبر میں کیا جواب دیں گے کہ ہم اللہ کا ربی اللہ تبھی کہیں گے نا جب اللہ کی بات مانے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبھی کہیں گے جب پیغمبر کی بات مانے، دین الاسلام تبھی کہیں گے جب ہم نے دین پر عمل کیا ہوگا۔ اگر دین کو قوم کے لیے چھوڑا ہوگا تو پھر بچاؤ دین الاسلام کیسے کہیں گے؟ تو ایک مسئلہ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمیں ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے رکھنا چاہیے اور باقی ساری باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ جو بات شریعت فرما دے اس میں بندے کو ملامت اور خوف کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بغیر خوف اور بغیر ملامت کے شریعت کے مسائل پہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت سمجھ آتی ہے شریعت کے سمجھنے والوں سے، جس کے لیے بہترین طریقہ دینی مدارس میں پڑھنا ہے، اولاد کو مدارس میں بھجوانا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خود بھی ماہانہ درس میں آتی ہے، دوسری خواتین کو بھی ساتھ لے کر آیا کریں۔ اگر مسائل آپ کے پاس موجود ہوں تو گھر والوں سے مسائل پوچھ لیا کریں، اگر ہم الجھن والا مسئلہ ہو تو چٹ لے کے ہم سے معلوم کر لیا کریں، لیکن مسائل پر عمل کریں، پوچھیں اور مسائل پر عمل کریں۔ اور دوسری میری گزارش یہ ہے، اپنی بچیاں مدرسے میں بڑے اہتمام اور پابندی کے ساتھ بھجواؤ تاکہ قرآن کریم پڑھ جائیں، حدیث مبارک پڑھ جائیں، فقہ پڑھ جائیں، اسلامی تاریخ کو پڑھ لیں، شریعت پر عمل کا طریقہ ان کو آ جائے۔ ہم زندگی چھوڑ جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، اولاد کو دین سمجھا کر جائیں گے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ اس اولاد کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ اس مدرسے اور مرکز اصلاح النساء کی حفاظت فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے مولا کریم اس مرکز اصلاح النساء کو دنیا بھر کی عورتوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے، اللہ اس کے فیض کو پورے عالم میں پھیلا دے۔ جو بچیاں یہاں پڑھتی ہیں ان کو عمل پر کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ جن خواتین اور جن مردوں کا کچھ تھوڑا سا بھی حصہ اس ادارے کے بننے میں لگا ہے، اللہ ان کو اپنی شان شیان اجر عظیم عطا فرما دے۔ جو بیانات میں پابندی سے آتی ہیں اللہ تو ان کی ساری حاجات کو پورا فرما دے۔ جو بیمار ہیں مولا کریم ان کو صحت عطا فرما دے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ اللہ اے مولا کریم ظاہری اور باطنی ہم کو صحت عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ فرما، خاتمہ بالایمان فرما۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اے مولا کریم ہم سب کو شفاعت نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا